ایک حدیث ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، اس کو بدعتی لوگ بہت پیش کیا کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات بناتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی تخلیق اس وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جانا تھا۔ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی کے طوفیل میں ہم اس دنیا کو چالو کر رہے ہیں۔ جو روایتیں اس تعلق سے آتی ہیں عموماً کیا کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی؟ قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ جن و انس کو آزمایا جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ کہتے ہیں نہیں کائنات پیدا ہوئی ہے نبی علیہ السلام کے لیے، تو سر قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں نہیں حاکم میں ایک روایت موجود ہے۔ اچھا وہ حاکم کے اندر روایت موجود ہے تو قرآن میں تو کوئی نہیں ہے، اور اس کو ریلیٹ کیا وہ پوری حدیث ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی، اور وہ کہتے ہیں جی وہ واسطہ دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے آدم تمہیں کیسے پتا کہ محمد بھی کوئی شخصیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میں نے جو ہے وہ تیرے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام دیکھا تھا تو میں نے اسی سے جج کر لیا۔ تو پھر نبی علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ اگر میں ان کو نہ پیدا کرتا تو میں کائنات پیدا نہ کرتا۔ سر اتنا بڑا ٹروتھ قرآن تو کوئی نہیں بتا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان برادران اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظران کرام، ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھا اس میں آپ نے سنا کہ یہ وہابی نام نہاد کس طرح حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے بک رہے ہیں کہ یہ دنیا یہ حضور کے صدقے میں نہیں بنی ہے، تو یہ ایسے نمک حرام ہیں کہ نمک حراموں اور کچھ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نزدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ سامعین، ان کے یہ بھی ماننا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت 40 کی عمر میں ملی۔ 200 سال پہلے پیدا ہونے والے وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، اس سے پہلے وہ نبی نہیں تھے معاذ اللہ۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان 40 سال میں کیا، اور اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی اس دنیا کو بنایا، اور نبی خاتم النبیین ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اب نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سورہ آل عمران آیت 81 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی اس سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عہد لیا، اور ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور نصرت کریں۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی رحمت ہی وہ رسول ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے رسول ہے، ورنہ یہ عہد لینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب اس کی دلیل ہے تفسیر الخازن آل عمران تحت الآیت 31 جلد 1 پیج نمبر 825۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک شام دیکھنا، حضرت ارباز بن سریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہوں جس کو ام الکتاب میں اس وقت خاتم النبی لکھ دیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی تک اپنے مٹی میں پڑے ہوئے تھے، اور میں عنقریب تم کو اس کے تعویل کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بصارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جب میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اس سے ایک ایسا نور نکلا جس سے اس کے لیے شام کے محلات روشن کر دیے، اور نبیوں کی مائیں ایسا ہی خواب دیکھتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان سب پر رحمت ہو۔ اب اس حدیث سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بصارت ہے۔ اب اس کی جو دلیل ہے، اگر اس کا دلیل آپ کو چاہیے تو یہ امام احمد ابن حنبل المسند والیوم 28 پیج نمبر 395 اور حدیث نمبر 17163 میں ہے، اور دوسری کتاب ہے مسند امام احمد ابن حنبل والیوم 13 پیج نمبر 281-82 حدیث نمبر 17085 اور 86، اور امام دارمی سنن حدیث نمبر 13 میں اس حدیث کو لاتے ہیں دلیل۔ ویسے تو یہ معتبر کتاب میں یہ حدیث آئی ہے، لیکن یہاں میں نے 3 کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ اب حضرت ارباز بن سریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عبداللہ ہوں یعنی اللہ کا بندہ ہوں، اور میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب میرے باپ یعنی آدم علیہ السلام گاڑھی مٹی میں تھے، اور میں عنقریب اس کے بارے میں تمہیں خبر دوں گا۔ میں اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بصارت ہوں، اور وہ خواب ہوں جو میری والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زمانہ حمل میں دیکھا کہ ان سے ایک نور نے طلوع فرمایا ہے جس سے علاقہ شام منور ہو گیا، اور پھر آپ نبی رحمت نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے، جس میں رب کا فرمان ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شہیدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس میں رب کا حکم ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی تعریف اس کے طرف لوگوں کو بلانے والا اور روشن آفتاب بنا کر بھیجا۔ اور اس کو امام حاکم المستدرک کتاب التفسیر سورہ احزاب والیوم 2 پیج نمبر 453 حدیث نمبر 3566 کے تحت لکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واضح ہوئی؟ آپ نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح اور جسم کے درمیان تھی۔ تو اس حدیث کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اس کی دلیل ہے سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3609۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ کیا فرمایا؟ یا عیسیٰ عامل بمحمد وامر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنہ ولا النار۔ یعنی اے عیسیٰ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت سے ان کا زمانہ پانے والوں کو بھی ان پر ایمان لانے کا حکم دو،
اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ میں آدم کو پیدا کرتا اور نہ ہی جنت اور نہ دوزخ کو بناتا۔ اب یہ حدیث آپ کو المستدرک الشیخین ذیل 3 حدیث نمبر 4227 میں آپ کو ملے گی۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ جل جلالہ نہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرتا، نہ جہنت بناتا، نہ جہنم کو بناتا۔ اور اس کے آگے کی اگر میں بات کروں تو رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اگر مجھے تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنے ربوبیت کا بھی ظاہر نہ کرتا کہ میں ہی رب ہوں۔ تو یہ سب حدیث اس بات کی دلالت دے رہی کہ جو کچھ ہے میرے حضور کا صدقہ ہے۔ اب امام بخاری کے استاد حضرت امام عبدالرزاق المتوفی 211 ہجری حدیث لکھتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث مشہور تبع تابعین حضرت امام معمر ابن راشد المتوفی 153 ہجری سے سنی۔ انہوں نے مشہور عظیم تابعی حضرت امام ابن منقدر المتوفی 130 ہجری سے، اور انہوں نے عظیم بےحد مشہور پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری متوفی 78 ہجری سے، اور آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ یعنی صحابی رسول سوال کر رہے ہیں۔ کون؟ حضرت جابر بن عبداللہ، کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی حقیقت نور ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ حضور نور نہیں ہمارے جیسے بصر ہیں، تو ان کا بھی رد اس حدیث سے ہوتا ہے۔ اور یہ المصنف پیج 64 سند اس کی ایک دم صحیح ہے، اور اس حدیث کی سند اتنی مضبوط ہے کہ سعودی نزدی اس کو توڑ نہیں سکے، پر اس کو توڑنے کے چکر میں نزدیوں کے بدعتی عقیدے ضرور ٹوٹ گئے۔ اس حدیث کو لکھنے والے محدثین حضرت امام غزالی المتوفی 505 ہجری میں اپنی کتاب صولوۃ العارفین ویلوم ایک پیج نمبر 64 پر لکھتے ہیں۔ غوث اعظم المتوفی 561 ہجری اپنی کتاب السفینہ القادریہ ویلوم ایک پیج نمبر 75 پر لکھتے ہیں۔ حضرت امام ابن شہور الرازی المتوفی 654 ہجری اپنی کتاب منارات الاسائرین ویلوم ایک پیج نمبر 12 پر لکھتے ہیں۔ حضرت امام عبدالحق بن ابراہیم الاندلوسی ابن سابعین المتوفی 669 ہجری اپنی کتاب انوار النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیج نمبر 1 ویلوم ایک پیج نمبر 132 پر لکھتے ہیں۔ حضرت امام عبد الکریم الجیلانی المتوفی 805 ہجری اپنی کتاب الکہف والراقم فی سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلوم ایک پیج نمبر 47 پر لکھتے ہیں۔ حضرت امام ابن حجر حیتمی المتوفی 974 ہجری اپنی کتاب فتاوی الحادثیہ ویلوم ایک پیج نمبر 108 پر لکھتے ہیں۔ حضرت امام مفسر اسماعیل حق کی المتوفی 1137 ہجری اپنی کتاب قرآن کی تفسیر روح البیان ویلوم 9 پیج نمبر 9 پیج نمبر 113 پر لکھتے ہیں۔ حضرت امام اسماعیل الازلونی المتوفی 1162 ہجری اپنی کتاب کشف الخفا و معضل الالباس ویلوم ایک پیج نمبر 237 پر لکھتے ہیں۔ حضرت امام حسن العدوی الحمزوی المتوفی 1303 ہجری جنہوں نے 200 سال پہلے کتاب البلاغہ المشرت ویلوم ایک پیج نمبر 23 پر اس کی سند کو صحیح قرار دیا، اور حضرت امام یوسف
نبہانی المتوفہ 1350 ہجری اپنی کتاب معظوم العربین واللوم 1 پیج نمبر 106 پر لکھتا ہے، ان سب محدثین نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، اور حضور کے ہی صدقے دوفعل یہ دنیا بنائی گئی، کیونکہ سب سے پہلے حضور کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھی، یعنی روح اور جسم کا باہمی تعلق بھی ابھی قائم نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی اور رسول تھا۔ اور یہ دلیل کے لیے یہ کتاب ہے جامع ترمذی کتاب المناقب، باب ہے ماذا فی فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیج 821، حدیث نمبر 3609، اور امام حاکم المستدرک واللوم 2 پیج نمبر 665 اور 66، حدیث نمبر 4210 میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اور ایک حدیث اور ہے کہ حضرت میسرہ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ کب نبوت سے سرفراز کیے گئے؟ آپ نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق روح اور مٹی کے مرحلے میں تھی۔ اب اس کا ریفرنس ہے امام حاکم المستدرک واللوم 2 پیج نمبر 665 اور 66، اور حدیث نمبر ہے 4209۔ امام حاکم بھی اسے لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حاکم کی حدیث ہے 4209 اور 4210۔ اتنی جتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی سب صحیح سندوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ، اللہ کے نبی نے ہر جگہ یہ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا، اور میں اس وقت بھی اللہ کا سچا رسول تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی ابھی گندھی ہوئی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام کی جسم اور روح کا تعلق نہیں ہوا تھا، اور پھر انہی کے صدقے میں حضرت آدم کی خطا بھی بخشی اللہ نے۔ اتنی تمام حدیثیں سنانے کے بعد اگر کسی کو یقین نہ ہو تو پھر اس کے لیے کوئی کیا کرے، کیونکہ کئی دلیلیں دینے کے بعد بھی لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عقل والی نظر عطا فرمائے کہ لوگ سمجھے اپنے آقا کی شان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔